فضائل روزہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 فرامین ارشاد فرمائے۔ بے شک روزہ چوتھائی ایمان ہے، کیونکہ روزہ آدھا صبر ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ پھر روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دوسرے تمام ارکان کی بنسبت اسے اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہے سوائے روزے کے، بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صابرین کو اس کا صبر بے گنتی اور بھرپور دیا جائے گا۔ روزہ صبر کا نصف ہے، اس کا ثواب اندازہ حساب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرور دو عالم رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ شخص اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے، بس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے کی جزا کے طور پر روزہ دار سے اللہ کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے باز آ۔ بے شک اللہ عز و جل ان عابد پر فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لیے اپنی خواہش کو ترک کرنے والے، میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے نوجوان، تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ آقا دو جہاں نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، اس نے اپنی خواہش، اپنی لذت اور اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ روزے کی فضیلت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہو۔ انہوں نے عرض کیا، کس چیز سے؟ ارشاد فرمایا، بھوک سے۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔